أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قصہ آدم و ابلیس. اور ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو ابلیس کے علاوہ سب جھک گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بس تو یہاں سے نیچے جا، تجھے یہاں تکبر کا حق نہیں ہے، نکل۔ اس نے کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ تو بولا اب چونکہ آپ نے مجھے صحیح راستے سے ہٹا دیا تو آپ کے سیدھے راستے پر میں ان کے شکار کے لیے اڈے بناؤں گا، اور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے چوطرفہ ان پر حملے کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ فرمایا مردود قابل نفرت، نکل یہاں سے، جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے تجھ سمیت سب سے میں جہنم بھر دوں گا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جب چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں غلط کار۔ شیطان نے اندازی شروع کی تاکہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں کھلوا دے جو ان سے مخفی رکھی گئی تھی،
اور ان سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے تمہیں اس لیے روک رکھا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں مقیم ہو جاؤ۔ اور اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں ہوں، اور ان کو دھوکہ دے کر شیشے میں اتار لیا۔ اب جو انہوں نے درخت کے پھل کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے کھل گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکار کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس پر نے عرض کیا کہ بار الہ، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، سب کچھ کھو دیں گے۔ فرمایا تمہیں نیچے جانا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پر ایک مدت تک تمہارا قیام رہے گا اور تمہیں ضرورت کا سامان دیا جائے گا، اور فرمایا کہ تمہیں اسی زمین پر زندہ رہنا ہے، وہیں تمہیں موت آئے گی اور وہیں سے پھر تمہیں نکالا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کی جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ آیت نمبر 11 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 25 پر ختم ہوتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ابتدائی واقعہ پیش کیا ہے جس سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ خطاب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ہم نے تمہاری شکلیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو انسانی زندگی کا پہلا واقعہ ہے، جب انسان اول کو اللہ کی طرف سے وجود عطا فرمایا گیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت آدم کے واقعے کو الگ الگ اسلوب میں اور الگ الگ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں اور آیات کا جو مجموعہ ہے اس کے پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے سیاق اور سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور صورت کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب تعارف کرایا اور ان کا تذکرہ شروع فرمایا تو اس اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا اور فرشتوں کو اللہ نے مطلع فرمایا کہ ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب زمین کے لیے ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے تو اسے زمین پر رہنا ہے، اور زمین پر اس کو اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرنی ہے۔ جنت میں بسائے جانے کا کیا مطلب؟ تخلیق فرمانے اور پھر جنت میں ان کو نعمتوں کے استعمال کا موقع دینے اور اس کے بعد ایک آزمائش میں ڈالنے، اور اس آزمائش میں ایسے اسباب کا پیدا ہو جانا جن سے بظاہر وہ ناکام ہوتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، اور اس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے جس کے لیے تخلیق فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وہاں سے بات شروع کی گئی تھی، کیوں وہ اسلامی ریاست کا موضوع ہے، وہ اسلامی نظام مملکت کا موضوع ہے، وہ اس کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے چارج لے کر مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور ان کے انحرافات کا تذکرہ کہ اب وہ ناکام ہو گئے، انہوں نے اپنے نکمے پن، انہوں نے اطاعت نہیں کی، انہوں نے غلط روش اختیار کی، اس لیے ان کو برخاست کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو برپا کیا جا رہا ہے، جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا، انہوں نے دعا آخری نبی کے برپا ہونے کے لیے کی تھی، لفظ آخری کا نہیں استعمال کیا تھا، اس وقت یہ کہا تھا کہ اسماعیل کی اولاد میں اے اللہ ایک نبی کو برپا فرما، اور اس نبی کے کاموں کا تذکرہ کیا تھا۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا، ازلی فیصلہ تھا کہ اسماعیل کی اولاد میں جو نبی برپا کیا جائے گا وہ عالمی نبی ہوگا، دائمی نبی ہوگا، اور وہ خاتم النبیین ہوگا۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو جائے گا، سلسلہ وحی جو بھی ہوں گے وہ اس نبی کے ماننے والے ہوں گے، اس نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسی نبی سے رجوع کرنے والے ہوں گے، اسی کی ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے، اس نبی کی امت کے علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، مصلحین ہوں گے، مجددین ہوں گے، خواص ہوں گے، عوام ہوں گے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس نبی کے ذریعے ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو وہاں خلافت کے موضوع کو نمایاں کیا گیا، اور بعد میں قصے کے دیگر اجزاء بھی بیان کر دیے گئے، اور کیونکہ خلافت کا وہاں تذکرہ چھیڑا گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے۔ وہ جو خلیفہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام مسائل سے انہیں واقف ہونا ہے، دنیا کے خزانوں سے واقف ہونا ہے، ان کو یہ معلوم ہونا ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے اور کیا چیزیں ان کو سونپی جا رہی ہیں، اللہ کی مخلوقات کیا ہیں، ان مخلوقات کو اللہ کی طرف سے مسخر کیا گیا ہے، یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ زمین کی خلافت کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اور ہمارے نفع کے لیے جس کو پیدا کیا ہے اس سے حضرت آدم کو واقف ہونا ضروری تھا، اور کیونکہ واقفیت کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، کوئی عمل کیا جاتا ہے، کوئی تصرف ہوتا ہے، کیونکہ جہالت کے ساتھ اگر کوئی بات کہی جائے یا کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور اندھیرے کے سفر کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر بھی جو امتیاز عطا فرمایا گیا وہ علم الاسماء کے ذریعے امتیاز عطا فرمایا گیا، اور الاسماء سے مراد وہاں پر تمام چیزوں کے نام اور ان کے فوائد اور ان کی خاصیتیں، ان کی صلاحیتیں، یعنی ایک ایسا جامع ترین علم کے دنیا کی تمام یونیورسٹیوں کے ڈپارٹمنٹس کو اور کی تفصیلات کو جمع کر دیا جائے تو الاسماء کے اندر آ جائے گا۔ الاسماء کا لفظ ایک ایسا کوزہ ہے جس میں سمندر کو سمیٹ لیا جائے، ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں تمام دنیا کی یونیورسٹیوں کے تمام ڈپارٹمنٹس کے تمام علوم سمٹ آئے ہیں جو انسانیت کے نفع کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی علم مطلوب ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، جو بھی نفع بخش چیز ہے وہ مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے، دعا یوں مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے کہ ہر نفع بخش علم عطا فرما۔ تو آدم علیہ السلام کو جو علوم دیے گئے تھے بکمال درجے وہ علوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اس اعتبار سے آدم کی آدمیت کی اور آدم کی خلافت کی تکمیل آدم کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی گئی۔ بہرحال یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ بتاؤں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں جو رنگا رنگی ہے اور اس میں جو نیا پن ہر موقع پر رہتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک سورت کے مرکزی مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے مخاطبین کو جو بات بتانی ہے اس کو اپنے نئے پیرائے بیان میں، نئے اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ مسئلہ تخلیق انسانی کا ہے، اس تخلیق انسانی اور اس کے مقصد اور اس کے بنیادی قصے سے متعارف کرانا ہے، اس لیے پہلے جو لفظ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے تمام لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں ہم نے شکل دی، تمہاری تصویر، تمہاری جو صورت
ہونی تھی اس کو بھی ہم نے رحم مادر میں طے کر دیا، بنا دیا۔ اب اس کے بعد اس قصے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اس موقع پہ بیان کیا جا رہا ہے، ثم قلنا للملائکہ۔ اب یہاں یہ نہیں کہ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کر دیا پھر ملائکہ سے کہا، یہاں جس واقعے کا تذکرہ ہے وہ ایک خطاب کا انداز ہے، خطاب کے بعد ثم کا لفظ آ رہا ہے، یعنی واقعے میں تاخیر بیان نہیں کی جا رہی، خطاب کی تاخیر ہے۔ تو لفظ ثم اس کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے کہا گیا پھر اس کے بعد کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں پر صرف جو بات پہلے کہہ دی گئی ہے اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بیچ میں ثم کا مقصد صرف اتنا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ آدم کی تخلیق کا، اور یہ کہ آدم کی تخلیق مٹی کے پتلے سے ہوئی اور مٹی کہاں کہاں سے جمع کی گئی اور پھر اس مٹی کا گارا تیار ہوا، پھر کھنکھناتی مٹی ہو گئی، یہ سب بھی موضوعات قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر آئے۔ یہاں یہ موضوع نہیں، یہاں آدم کی اس حیثیت کو بتانا ہے کہ جو فرشتوں کے سامنے واضح کر دی گئی تھی۔ آدم کی تخلیقات فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ سمجھ لو، یاد رکھنا آدم مسجود ملائکہ، یعنی تمہارے لیے آدم کی حیثیت یہ ہے کہ تمہیں آدم کی خدمت کرنا ہے، تمہیں آدم کا ساتھ دینا ہے، تمہیں آدم کے سامنے جھکنا ہے۔ آدم کو ہم نے خلافت سونپی اور تمہیں خدام بنایا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم آدم کا ساتھ دیتے رہنا۔ یہاں پر اس مقام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ بڑا عظیم الشان مقام ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ خلافت کا تقاضا ہے۔ مقام جو خلافت کا ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عادل حاکم ہوتا ہے کسی مملکت میں تو فرشتے اس کے خادم ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے اس کو نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، تائید ملتی ہے، اور اس کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے۔ عادل اور منصف بادشاہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ محشر میں عطا فرمائے گا، ان 7 میں نمبر 1 پر الامام العادل ہے۔ امام عادل یعنی وہ قائد، وہ رہبر، وہ حاکم، وہ امیر کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو، سیاست کرتا ہو، ہر انسان کا حق ادا کرتا ہو، اسے غریبوں کا خیال ہو، مسکینوں کا خیال ہو، یتیموں بیواؤں کا خیال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ میں جس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں اور ایران میں بھی اگر کوئی بھوکا ہے تو مجھ سے سوال ہوگا، مجھے اللہ نے یہ حکومت دی ہے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ہر شخص کا حق ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ جو عدالت فاروقی یا خلافت فاروقی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی اعلیٰ حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، خلافت صدیقی۔ تو وہاں یہی احساس تھا، جو احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا کہ جو بھی ذمہ دار ہو، وہ خلیفہ ہو یا خلیفہ کے تابع امیر ہو یا امیر کا مأمور ہو یا کسی مسجد کا امام ہو یا ممبر کا خطیب ہو یا کوئی معلم ہو، مربی ہو، مزکی ہو، اسے منصف ہونا چاہیے۔ انصاف کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھے گا تو اللہ کو ناراض کرے گا، وہ دین کے خلاف شمار کیا جائے گا۔ ظلم کسی حالت میں جائز نہیں، ظلم چھوٹا کرے بڑا کرے کوئی بھی کرے۔ تو اب بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ آدم کے سامنے تمہیں جھک جانا ہے، اور یہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرما دی اور اب ان کا وجود سامنے تھا، سارے فرشتے جھک گئے الا ابلیس۔ یہاں جو استثناء فرمایا گیا یہ فرشتوں میں سے کسی ایک کا استثناء نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے اس کے بارے میں جس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم کی اس نے اطاعت نہیں کی، جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ فرشتوں کی تابعداری میں سارے کے سارے جن بھی مأمور تھے کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، ان کے سامنے جھک جائیں، ان کے لیے آداب بجا لائیں۔ جنوں سے مطالبہ بدرجہ اولیٰ تھا کیونکہ فرشتے تو ان سے بہت افضل ہیں،
اور جب فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تو ان میں وہ شامل تھے. کیسے شامل تھے, اس کا علم کیسے؟ سورۃ الکہف میں بتا دیا گیا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ, اس کا مطلب امر ربہ سے خروج کرنے کا یہ ہوا کہ وہ مأمور تھا, اور جب وہ مأمور تھا تو اکیلا مأمور نہیں تھا, کیونکہ نافرمانی میں اس کا تذکرہ ہو. اس کا مطلب سارے جن اور سارے فرشتے جھک گئے, ایک نہیں جھکا. اب جو نہیں جھکا یہاں اس کا انجام بیان کیا گیا, وہ صفت ذکر کی گئی جو انجام والی ہے, ورنہ اس کا نام جو تورات وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے وہ بعید نہیں ہے کہ وہی اصل ہو, وہ ہے عزازیل. عزازیل اس کا نام شمار کیا جاتا تھا. ایک طویل عرصے سے وہ بڑے مقام پر تھا, جنوں کا شیخ تھا, ان کا پیر تھا, اور سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا بزرگ ہے. لیکن یہ وہ موقع تھا جب اس کا تکبر سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے نہیں مانا اور حجت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے جب اس سے یہ کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو کیوں نہیں جھکا, تو وہ کہنے لگا انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں, میں نیک ہوں, میں متقی ہوں, میں اعلیٰ درجے پر ہوں, میں چنی اور چنا ہوں. مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میرا جو سرچشمہ ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے, اس میں روشنی ہے, وہ بلندی کی طرف جاتی ہے, مٹی پیروں میں روندی جاتی ہے, یہ تو بالکل صاف ہے. اس لیے میں اس قیاس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ اللہ میاں سے بحث کرنے لگا. آج جیسے بہت سے لوگ قرآن سے بحث کرتے ہیں, نعوذ باللہ, حدیثوں سے بحث کرتے ہیں, یعنی گویا حدیثوں سے لڑتے ہیں, قرآن کی آیتوں سے لڑتے ہیں اور آیت کو رد کرتے ہیں یا کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آئیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, آئیے نبی کیا کہہ رہا ہے, تو اللہ فرماتا رأیت المنافقین, دیکھیں گے آپ ان منافقوں کو جو ظاہر میں بڑے مرصع ہیں, بڑے ملمع ہیں, بہت زیادہ جبے قبے میں ہیں. فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, وہ آپ سے کترا جائیں گے, آپ سے کٹ جائیں گے, آپ کے قریب نہیں آئیں گے, آپ کی بات نہیں مانیں گے, رسول سے رجوع نہیں کریں گے. وہ ہر چیز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, لیکن جب ان کو بلایا جائے گا کہ کتاب و سنت, کتاب و سنت یہ اصل ہیں, یہ سرچشمے ہیں, یہ بنیادی مرجع ہیں, ان کی طرف رجوع کرنا ہے, تو وہ اس کو نہیں مانتے. یہی شیطنت ہے, یہی ابلیسیت ہے. یہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی دین کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہے. تکبر یہ ہے جو خطرناک ہے, اللہ کے مقابلے میں تکبر, اللہ کی کتاب کے مضامین کے مقابلے میں تکبر, نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات اور سنت کے مقابلے میں تکبر ابلیسیت ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ فرما دیا, کہا کہ مردود نکل جا یہاں سے, مجھ سے تو بحث کر رہا ہے, تو اس کے بعد اس کے اندر جاہلیت کا ایک سوتا پھوٹا اور اسی تکبر نے ایک ریاکشن ظاہر کیا, اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے تو مجھے بھٹکا دیا, آپ نے تو مجھے اپنے در سے ہٹا دیا, اب میں گمراہ کروں گا آپ کے بندوں کو, سامنے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا, یعنی آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا, آپ کی کتاب سے ہٹاؤں گا, آپ کے نبی سے ہٹاؤں گا, ادھر ادھر الجھاؤں گا اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگاؤں گا, اور اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. بڑا خطرناک اعلان ہے. اب اگر اللہ تعالی اختیار نہ دیتا, اخرج منہا مذعوما مدحورا, نکل یہاں سے, ذلیل ہو کر نکل, لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, جو بھی تیری پیروی کریں گے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ نے اسے اختیار دے دیا,
اس نے یہ کہا تھا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے، اتنی لمبی مدت دیجئے کہ انسانیت کی پوری زندگی تمام ہو جائے اور قیامت سے پہلے پہلے تک میں زندہ رہوں۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، جلال دیکھیے، کبریائی دیکھیے، اللہ کا غنا دیکھیے، اللہ کی عظمت دیکھیے کہ اللہ میاں نے اس کو اجازت دی۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو ایک آزمائش کے بعد جب جنت سے اتارا گیا اور اس وقت تک ابلیس بھی وہاں آ رہا تھا، جا رہا تھا اور اپنے ہیلے اور اپنی سازشیں استعمال کر رہا تھا، تو یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم جاؤ، تم سب زمین پر اترو اور ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ یعنی پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز فرماتے ہوئے دشمن بھی طے کر دیا تھا۔ شیاطین الانس والجن، پہلے تو یہ شیطان، یہ ابلیس دشمن ہوگا، پھر اس کی ذریت دشمن ہوگی، پھر اس کے بہکاوے میں جو انسان آئیں گے وہ دشمن ہوں گے۔ یہ خلافت اسلامی کے دشمن ہوں گے، یہ امارت اسلامی کے دشمن ہوں گے، یہ ریاست اسلامی کے دشمن ہوں گے، یہ نظام الہی کے دشمن ہوں گے، یہ نبی پاک علیہ السلام اور سارے انبیاء اور پیغمبروں کے دشمن ہوں گے۔ اب جو بات اس نے کہی، لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اب قرآن کے صفحات پلٹتے جائیے، یہی سورہ اعراف آپ کے سامنے، اسی سورہ اعراف میں قوم نوح کا ذکر آئے گا، قوم عاد کا ذکر آئے گا، قوم سمود کا آئے گا، قوم لوط کا آئے گا، قوم شعیب کا آئے گا، قوم موسیٰ کا آئے گا۔ یہ جو قصے قرآن پاک بیان کر رہا ہے، اس میں صاف طور پر اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اکثریت گمراہ ہوئی، اکثریت پیغمبروں کے خلاف ہوئی، اکثریت نے اللہ کے احکام سے سرکشی کی، اکثریت کا یہی حال رہا۔ اور ایک چھوٹی تعداد جو حضرت نوح کے ساتھ رہی، حضرت ہود کے ساتھ رہی، حضرت صالح کے ساتھ رہی، حضرت لوط کے ساتھ رہی، حضرت شعیب کے ساتھ رہی، ایک چھوٹی تعداد حق پر رہی۔ انہوں نے حق کو مضبوطی سے پکڑا، دانتوں تلے دبایا۔ اکثریت خواہشات میں پڑ گئی، مادی خواہشات نے اس کو دبوچ لیا اور اللہ سے دوری ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ ہدایت سے دور ہٹ گئے اور وہ پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ان کے دشمن بن گئے۔ وہ پیغمبر کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دشمنی کی تو پیغمبروں کا طویل عرصے تک امتحان ہوا، بڑا شدید امتحان ہوا، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ امتحان حضرت نوح علیہ السلام کا ہوا کہ 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ و دعوت کے کام میں مشغول رکھا، اور مخالفتوں کا طوفان، گالی گلوچ، طعن و تشنیع، مسخرہ پن، مذاق، سب کچھ ہوتا رہا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سب کچھ برداشت کرتے رہے اور اللہ کا کلام سناتے رہے اور حق کی بات کرتے رہے اور دعوت حق پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ نوح، بس جو لوگ ایمان لا چکے سو لا چکے، ایمان نہیں لائیں گے تم کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور پھر جو طوفان آیا ہے، جو خطرناک طوفان زمین کے اندر سے اور آسمان کے اوپر سے، اس طوفان نے اس دنیا کی پوری آبادی کو ڈبو دیا۔ وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اس کا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ اور مسجود جن بنانے کے بعد جو مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وہ تو بہت بڑا مقام تھا، بلند ترین مقام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑا مقام انسان کو دیا، اور ظاہر ہے کہ جس انسان کو دیا آدم، انہی کی اولاد میں نوح کو پیدا ہونا تھا، ابراہیم کو پیدا ہونا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ کو پیدا ہونا تھا، انہی کی اولاد میں محمد مصطفیٰ کو پیدا ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، ان کو پیدا ہونا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو سیادت اور قیادت اور بلندی اور مقام اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یہ آدم کی میراث ہی کا ایک سلسلہ ہے۔
وہ آدم ہی کی اولاد ہیں، اور بہرحال نسبت آدم کی طرف ہے، اور جو خلافت اللہ نے آدم کو دی تھی اس کا کمال اور اس کا عروج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھا، اور اس کا کام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے لیا جانا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جو اب نبی کے خلفاء ہوں، وہ اللہ کے خلیفہ تھے، پیغمبر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ کے مأمور ہوتے ہیں، اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے، اس کے بعد نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے خلیفہ حضرت یوشع تھے، حضرت داؤد کے خلیفہ حضرت سلیمان تھے جو ان کے بیٹے بھی تھے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان ابن عفان کو اور علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائی، اور ان کے مقامات بیان فرمائے، اور ان کے مناقب کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی بات ماننے اور ان کا اتباع کرنے کا امت کو حکم بھی دیا کہ ان کا ساتھ دینا، اور اگر ان سے کوئی بات اجتہاد کی ایسی ہوتی ہے جس پر کوئی مواخذہ ہو تو جو صحابہ ہیں، جو میرے ہی نمائندہ ہیں، وہ ان سے بات کریں گے اور وہ ان سے گفتگو کریں گے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فیصلوں پر اعتراض ہوا، حضرت عائشہ کو، حضرت عمار کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، حضرت علی کو، تو وہ حضرات ان سے پاس جاتے تھے اور ان کو مشورہ دیتے تھے اور صحیح رائے سے مطلع کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی نہ عناد فرماتے تھے نہ ضد کرتے تھے، جو بھی رائے ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی ان کی ہی اہل شورا کی طرف سے وہ اس رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ تو بہرحال اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت میں بسایا تاکہ اصل وطن سے ان کو آشنا کر دیا جائے۔ اگر پہلی سے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ان کے دماغ میں کوئی تصور ہی اپنے وطن کا نہ ہوتا، اور دنیا میں بھی ان کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہوتا، مکان کیسے بنائیں، کھیتی باڑی کیسی ہو، اور کیسے درخت ہوں، کیسے اچھے مناظر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو سجا رکھا تھا، دنیا میں سمندر بھی، دنیا میں دریا بھی، دنیا میں چشمے بھی، اور دنیا میں آنے والے بادل بھی، اور دنیا میں پودے، یہ سب تھا جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا۔ چٹیل میدان میں نہیں بھیج دیا تھا کہ جاؤ، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون عطا فرمائے تھے، اور اب جنت میں اس لیے رکھا کہ وہ اپنے وطن کو پہلے سے دیکھ لیں، اس وطن کی محبت ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے، اور اس کا جو جمال ہے، اس کا جو کمالیاں ہیں، اس کی جو دل فریبیاں ہیں، وہ دیکھ لیں۔ ان کا یقیناً جی چاہے گا کہ اب یہاں سے نہ نکلنا ہو، لیکن اللہ کا مقصد کچھ اور ہے۔ ان کو خلافت کا منصب دیا گیا ہے، جنت خلافت کے لیے نہیں، جنت میں آزمائش نہیں ہے، جنت میں احکام الہی اور فرامین الہی کے نفاذ کا مسئلہ نہیں ہے، جنت تو دارالجزا ہے، جنت تو نعمتوں کا گھر ہے، جنت تو عمل کے نتیجے میں عطا فرمائی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے پہلے ان کو ایک مدت تک جنت میں بسایا اور ایک امتحان لیا، کیونکہ یہی امتحان دنیا کی زندگی میں ان کا اور ان کی اولاد کا ہوتے رہنا تھا، اور ایک سبق انہیں بھی دینا تھا، ان کی بیوی حوا کو بھی دینا تھا، اور دونوں کی پھر جو اولاد ہوگی اس تک یہ سبق منتقل ہونا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ جب ان کو زمین پر اتار دیا گیا فرمایا گیا کہ دیکھو فَإِمَّا إِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یہ تو دوسری سورہ میں ہے، فرمایا گیا تھا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو میری ہدایت اور رہنمائی تمہیں ملتی رہے گی، یاد رکھنا کہ جو میری ہدایت پر عمل کریں گے ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، اللہ انہیں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ ان سے کہہ دیا گیا تھا۔ اب یہاں ان کو جب بسایا گیا امتحان کے لیے، فلاں درخت کے قریب مت جانا، ہر درخت کا پھل کھاؤ اور جو بھی پیداوار ہے اس کا استعمال کرو، اور نعمتوں کو جس طرح چاہو استعمال کرو، جب جی چاہے نعمت استعمال کرو۔ صرف امتحان کے لیے ایک درخت کی طرف
یہ اشارہ کر کے فرما دیا گیا تھا کہ اس کے قریب مت پھٹکنا، قریب بھی مت جانا، چونکہ اس کے پھل کو ہم نے تمہارے لیے ممنوع کر دیا ہے۔ پھل کھاؤ گے تو نتائج اس کے برآمد ہوں گے اور جنت کی خلط چھن جائے گی اور جنت سے نکال دیے جاؤ گے، اس لیے اس سے بچنا۔ لیکن بچنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ سینما دیکھنا حرام ہے، اس کے قریب منڈلانا بھی صحیح نہیں۔ جہاں پر بھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ الزام لگ سکتا ہو اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے جس سے انسان کی عزت متاثر ہو، آبرو متاثر ہو، تو اس سے اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا گیا وہ تو حکم ایسا ہوتا ہے جس میں وہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان پر الزامات لگتے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کو گالیوں کی بوچھار ہوتی ہے، تو وہاں یہ نہیں کہتا اللہ نہیں اپنے کو بچا کے رکھو، کچھ ایسی بات ہی مت کرو کہ جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ لہذا ان کو کہیں بزرگ بنا کر کہیں روئی کے بستر پہ بٹھا دیا جائے کہ بس خاموش سے زندگی گزار لو، کچھ کہنا نہیں۔ انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی تو بعثت ہی ہوتی ہے کفر سے ٹکرانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، وقت کے منکرات کے ازالے کے لیے، یہ ان کا مشن ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پہلے دن سے ان کی دشمنی ہوتی ہے، پہلے دن سے ان کے خلاف ایک بڑی تعداد اٹھ کھڑی ہوتی ہے، گالیاں بکتی ہے، الزامات لگاتی ہے، فتوے صادر کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ہر حربہ استعمال کرتی ہے، لیکن پیغمبر پہاڑ سے زیادہ اٹل ہوتے ہیں اور وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اور توحید کا اعلان کرتے ہیں، اپنی رسالت بتاتے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، عبادت کی تعلیم دیتے ہیں، معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں، صحیح معاشرت کیا ہے اس کو وہ بتاتے ہیں۔ کتنی مخالفتیں ہوں، کیسے ہی طوفان ہوں، ان کا مشن جاری رہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ آزمائش تھی جس کا تعلق جنت میں رہنے اور جنت سے نکلنے سے تھا، کہ اگر اس آزمائش میں پورے اترو گے اور جس درخت کا پھل منع کیا گیا ہے اس کو نہیں استعمال کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں زمین پر خلافت کے لیے بھیجا جائے گا، پھر یہاں واپس لایا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے خلاف ورزی کی تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اگر اسی خلاف ورزی پر قائم رہے تو ابد الآباد کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا، دل و جان سے سنا، اور یہ طے کر لیا، اپنے دل میں یہ طے کر لیا، عزم کر لیا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ انسان خطا اور لغزش کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے۔ حدیث میں کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے تو ہم کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ غلطی ہو پھر غلطی پر توبہ ہو، یہ ہم چاہتے ہیں۔ لہذا آدم علیہ السلام کے دل میں اب شیطان نے وسوسہ اندازی کی، اور وسوسہ اندازی کیسے کی اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں، ذہن میں غلط افکار آتے ہیں، بری نیتیں آتی ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی مہم چلاتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کیا کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، کینے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ سب ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان ہی کے اوامر اور احکام قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم شیطان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہم شیطان کے وساوس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمل ایسا ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہم آدمی کے جو بیٹے ہیں اور آدم کا بیٹا جانتا ہے کہ شیطان کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ بصیرت دیتا ہے، فراست دیتا ہے، حقیقت ان کو عطا فرماتا ہے، وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں پر شیطان کا وسوسہ ہے اور کہاں پر فرشتے کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جا رہی ہے۔
بہرحال یہاں یہ فرمایا گیا کہ شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جنت کا جو لباس ان کے ستر کو پوشیدہ کیے ہوئے ہے، ہم جنت کی خلعت اور جنت کا لباس ان سے چھنوا دیں اور یہ بے پردہ ہو جائیں، عریاں ہو جائیں، اور ان کے جنسی جذبات کو بھڑکایا جائے۔ جنسی جذبات کو بھڑکانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ بے قابو ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ مؤثر حربہ شیطان کا جنسی جذبات سے کھلواڑ ہے، اور پورے یورپ میں سب سے بڑا وہ شیطان جس کو مفکر مانا گیا وہ فرائیڈ ہے، جس فرائیڈ کے نظریات کی بنیاد پر آج فلموں کا سارا سلسلہ اور سینما اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور کیا کیا، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ، یہ جو ساری دنیا بھر کی فحاشیاں، عیاشیاں، بدماشیاں، عریانیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ عمل، حرام کاریاں، یہ سب جو کچھ چل رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، زمانے سے چل رہا ہے، یہ سب ابلیس کی وہ جنگ ہے جو انسانوں کے خلاف چھیڑی گئی ہے، اور جس میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ انسان اپنی جنسی بے راہ روی سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، اس کو پکڑ لینا چاہیے، اور یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے مراہقین سے، جوانوں سے، نوجوانوں سے، جن کے جنسی جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں، ذرا سے اشارے میں ادھر سے ادھر وہ بگڑتے ہیں۔ جیسے ماچس کی ایک دیا سلائی کو جلا کر پورے جنگل میں آگ لگائی جا سکتی ہے، پورے گھر کو پھونکا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح یاد رکھا جائے کہ عریانیت اور فحاشی یہ اتنے بڑے خطرناک جرائم ہیں اور ایسے مسموم ہتھیار ہیں جن سے پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں وہ سب لوگ جو موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، جو ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو انٹرنیٹ کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، کہ آج کی اس دنیا میں جبکہ تمام ایجنسیاں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ 24 گھنٹے فحاشی اور عریانی اور بدماشی کی شکلیں پیش کی جائیں، اس کے اسباب کو نمایاں کیا جائے۔ آپ خبر دیکھ رہے ہیں تو آپ خبر دیکھیں گے، اسی کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا اشتہار آئے گا جو آپ کو دوسری طرف پھیر دے گا، جہاں پھر آپ شیطان کے غول میں چلے جائیں گے، جہاں چڑیلیں آپ پر حملہ کر دیں گی۔ یہ اس میں ہوگا جب آپ کسی اچھی چیز کو تلاش کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں، آپ چاہیں گے کوئی خیر کی بات مل جائے تو آپ کا واسطہ شر سے پڑے گا۔ اب اس وقت آپ کا امتحان، اور ایک نہیں بار بار ہے، آدم اور حوا کا تو ایک امتحان ہوا، وہ بھی درخت کے پھل کے سلسلے میں، جو ایک سادہ سی اور جائز سی بات تھی، اللہ نے ممنوع نہ کر دیا ہوتا تو وہ پھل کا استعمال کرتے، لیکن جس درخت کے پھل کو ممنوع کر دیا اب اس کے قریب ان کو نہیں جانا تھا، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی۔ یہی وسوسے شیطانی سے وہ متاثر ہوئے، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کے بعد حضرت آدم کی وہ فطرت جو سلیم تھی، حضرت آدم کی وہ فطرت جو اللہ کی طرف سے ودیعت تھی، آدمیت کی فطرت، انسانیت کی فطرت، شرافت کی فطرت، سلامتی کی فطرت، اس فطرت پر جو اثر پڑا کہ بس وہ پھر گڑ گڑانے لگے، تڑپنے لگے، رونے لگے۔ پہلے تو اپنی عریانیت کو چھپانے کے لیے خلق چھن گئی تھی، لباس ہوا ہو گیا تھا، اب وہ درخت کے پتوں سے اپنے اعضائے مستورہ کو جن کا ستر لازم ہے ان کو چھپا رہے تھے، شرم سے گڑے جا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے تھے، جو اللہ ہی کی تلقین کے نتیجے میں انہیں ملی تھی، وہ کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، اے اللہ ہم کوتاہ ہیں، اے اللہ ہماری غلطی ہے، اور اگر آپ نہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، اے اللہ رحم فرما دیجیے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے شرافت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے تعلق مع اللہ، یہ ہے آدمیت اور آدمیت کی وراثت، اس کی ضرورت، یہی سکھانا ہے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو۔ بہرحال ہونا تھا، اس غلطی کا ظہور ہونا تھا، اور پھر آدم کی توبہ سامنے آنی تھی، اور یہی وہ توبہ تھی جس نے ان کے سر پہ تاج رکھ دیا، اور پھر یہ تاج تھا خلافت کا۔ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی
زمین میں بطور خلیفہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، لیکن یہ فرما دیا کہ یہ جو ابلیس ہے جس نے وسوسہ اندازی کی، یہ اور اس کی ذریت تم کو، تمہاری اولاد کو ہر دور میں نشانہ بنائے گی۔ یہ دشمن ہے، ان کو دشمن سمجھنا اور یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے بات کون سی ہے، شیطان کی طرف سے کون سی ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، شیطان کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے، اسلام کے معاملات کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی شرافت کیا ہے، اور کمینہ پن کیا ہے، ذلت کیا ہے، رسوائی کی باتیں کون سی ہیں، ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، شیطان کو دشمن سمجھتے رہنا۔ زمین میں تمہارا قیام ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، ایک عمر ہم دیں گے، کسی کو جوانی میں اٹھا لیں گے، کسی کو ادھیڑ عمر میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو بچپن میں، تو تم وہاں اس دنیا میں رہو گے، اسی دنیا میں تمہاری موت ہوگی، اسی دنیا میں تم قبر میں ہو یا جلا دیے جاؤ یا سمندر میں ڈوب جاؤ، کچھ بھی ہو، اسی دنیا سے تمہیں پھر برپا کیا جائے گا، اور محشر برپا ہوگا جس میں فیصلے ہوں گے، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ابد الآباد کی منزلیں ہیں، جنت کی یا دوزخ کی، ان میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان الحمد للہ رب العالمین۔